نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ آپ نے کھانا تناول فرمایا، بعد میں آپ لیٹ گئے، سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے دریا کے بیچ اس طرح سفر کر رہے تھے کہ جس طرح بادشاہ جو ہے تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ خواب جو ہے 2 مرتبہ دیکھا۔ دوسری مرتبہ آپ کو دوسرا لشکر جو ہے دکھائی دیا گیا۔ تو ام حرام رضی اللہ عنہ نے دونوں مرتبہ یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے ان میں جو ہے شامل کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پہلی فوج میں آپ شامل ہوں گی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ام حرام رضی اللہ عنہ نے بنت قرظ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کے ساتھ آپ نے دریائی سفر کیا۔ سفر سے واپسی پر آپ اپنی سواری پر سوار تھیں، آپ سواری سے نیچے گر گئیں، آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی جس سے آپ نے شہادت پائی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2788 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے، اور بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث 2924 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کرے گا، اللہ کی رحمت و مغفرت اس پر واجب ہو گئی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 28 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے 500 بحری جہازوں پر ایک بیڑا جو تیار کیا اور آپ قبرص کے لیے آپ روانہ ہوئے اور آپ نے قبرص جو ہے فتح کیا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے دوسرا خواب دیکھا تھا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس کے لیے مغفرت واجب ہو گئی۔ 49 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر جو ہے روانہ کیا جو بحیرہ روم سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ پر جس نے چڑھائی کی، جس کا نام استنبول ہے جو ترکی کا شہر ہے۔ تو اس حدیث میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے، تو یہ صحابہ کی خوش نصیبی تھی کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔